کچھ لوگ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن انجانے میں عزت نفس ان کی مجروح کر دیتے ہیں جن کو عطیات دیتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کو امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سبق سیکھنا چاہیے، جو امت کی مائیں ہیں، جن سے ہمیں دین ملا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ سکے دیے اور یہ فرمایا کہ جاؤ فلاں غریب کو دے کر آ جاؤ، لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلے نمبر پر وہ سکے ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے، ان کے قدموں کے اندر جا کر رکھ دینا اور ان سے عرض کر دینا انہیں قبول فرما لیجئے۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو بتانا نہیں کہ یہ سکے کس نے دیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ان سے درخواست نہیں کرنی کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے ان کے بدلے میں۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آتے ہیں، پھر آ کر حکمت پوچھتے ہیں، خالہ جان اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ہے کہ سکے ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے، ان کے قدموں کے اندر رکھ دینا، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بزرگی پر حرف آئے، وہ بزرگ شخص ہے اور وہ کمتر نظر آئے، اور وہ کیا ہے، اس کا ہاتھ گھٹیا نظر آئے اور آپ کا ہاتھ بہتر نظر آئے۔ تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ حکمن کہا ہے کہ ان کے قدموں کے اندر جا کر سکے رکھ دینے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے، اگر کوئی عطیات دینے والا ہے، اللہ کی راہ پر خرچ کرنے والا ہے، اور آگے جو لینے والا ہے وہ اس سے بڑھ کر معزز ہے، تو اس کو چاہیے انزل الناس منازلہم، اس کے مرتبے اور منصب کا خیال کرے اور اس کی عزت کا احترام کرتے ہوئے اس کو کیا ہے، عطیات دے۔ اور دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اگر اسی طرح کوئی معزز شخص ہے، سفید پوش ہے، تو اس کو جب عطیات دینے ہیں تو اس کے ساتھ گفتگو بھی اسی انداز میں کرنی ہے جس نہج پر اور جس مرتبے پر اس کا عہدہ ہے، اس کے عہدے کا، اس کے مرتبے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس بات کا درس بھی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتا ہے۔ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اوپر آ کر ایک شخص دستک دیتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دی جائے۔ تو جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا اپنی خادمہ کو دیتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ جاؤ انہیں دے دو۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی وہ روٹی کا ٹکڑا اس فقیر کو پکڑواتی ہے اور فقیر روٹی کا ٹکڑا لے کر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور سائل آ کر روٹی کی صدا لگاتا ہے، تو وہ بھی روٹی مانگتا ہے، اسی جیسا سوال کرتا ہے جس طرح پیچھے فقیر نے سوال کیا تھا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس کو ادب احترام کے ساتھ بٹھاؤ، اس کے لیے دسترخوان لگاؤ، اس کو پانی بھی پیش کرو، کھانا بھی پیش کرو، احترام کے ساتھ کھانا پیش کرنے کے بعد اس کو رخصت کر دو۔ بعد میں باندھی نے پوچھا امی اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ پہلے جو صدا لگانے والا سائل آیا تھا اس کا بھی یہی سوال تھا، اب جو سائل آیا ہے اس کا بھی روٹی کا سوال ہے، لیکن پہلے والے کو آپ نے پروٹوکول نہیں دلوایا، اس کو آپ نے پروٹوکول دلوایا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیونکہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق احترام دو۔ تو میں نے جو پچھلے والا تھا بھکاری تھا، اسی کی خوشی اسی کے اندر تھی کہ اس کو کھانا دیا جائے، اور جو دوسرا بعد میں آیا ہے یہ سفید پوش اور مجاہد تھا، یہ عزت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو بھوک نے ستایا ہوا تھا، اس نے ہم سے روٹی کا سوال کیا ہے، تو ہم اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑانا چاہتے تھے، اسی لیے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور جو عطیات صدقات دینے ہیں
تو دیکھ کر دیں، اگر کوئی ولی ہے جس کو دیا جا رہا ہے، کوئی نیک انسان ہے، تو اس کا احترام کیا جائے اور اس کی قدر کی جائے اور اس کی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ ہاں پھر ضروری نہیں لاکھوں روپے دیے جائیں، اتق النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو چیز صدقہ کی جا رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت سے جب امید رکھی جائے گی تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو میں نے آپ سے عبداللہ ابن زبیر کو کہ میں نے آپ سے جو یہ فرمایا تھا ان کے پاؤں کے اندر رکھ دینا، اسی لیے تاکہ وہ گھٹیا نہ نظر آئیں، اور دوسرے نمبر پر میں نے جو یہ بتایا کہ میرا تعارف بھی نہ کرانا، اسے نہ بتانا کس نے دیا ہے، تاکہ وہ میرے سامنے آ کر شرمندہ نہ ہوں، تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ پردے کی صورت میں مسائل پوچھنے کے لیے میرے پاس آئیں تو پھر وہ مجھ سے شرمندہ نہ ہوں، تو اسی لیے میں نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے دعا کی درخواست اسی لیے نہیں کی، جس کے لیے میں نے خرچ کیے ہیں وہ رب ذوالجلال جانتے ہیں، اسی سے بدلے کی امید رکھتی ہوں، اسی لیے بدلہ مجھے اس نے دے دینا ہے۔ الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے یہ فرمایا کہ ان سے دعا کی درخواست نہیں کرنی۔